كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ رکوع کا ماقبل سے ربط۔ اس سے پہلے رکوع میں تحریمات عباد کی تردید اور ساتھ ساتھ مشرکین کے شبہ کا جواب تھا۔ پہلے رکوع میں تحریمات عباد کی تردید اور شبہ مشرکین کا جواب تھا۔ اب اس رکوع میں نہ ماننے کی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ نہ ماننے کی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ مومن اور مشرک کا تفاوت بیان کیا گیا ہے۔ نہ ماننے کی وجوہات اور مشرک مومن کا تفاوت، فرق بیان کیا گیا ہے۔ موضوع میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، نتائج مستفیدین و غیر مستفیدین من القرآن۔ نتائج مستفیدین و غیر مستفیدین من القرآن، قرآن سے نفع لینے والے اور نہ لینے والوں کے نتائج۔ نمبر دو، صراط مستقیم کی تشریح۔ صراط مستقیم کی تشریح۔ نمبر تین، خلاصہ میں تیسری بات، جنات کے مکلف ہونے کا بیان۔ جنات کے مکلف ہونے کا بیان۔ اور چوتھی چیز ہے مستحقین ہدایت کا بیان۔ اومن کان میتا فاحییناہ، یہ ہے تشریح مستفیدین اور مومن اور مشرک کا تفاوت، یا اہل علم اور جہلاء کا تفاوت۔ دونوں باتیں کہہ سکتے ہو، مومن اور مشرک کا تفاوت یا اہل علم اور جہلاء کا تفاوت۔ اومن کان میتا، تشریح مستفیدین، اوا کیا، من وہ شخص کے کانا میتن جو کہ بے جان تھا، فاحییناہ پس ہم نے اس کو زندہ کیا۔ ایک ہے کہ انسان شروع سے بے جان تھا، اللہ نے زندگی دے دی،
اور یہاں جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ شخص جو کہ میت تھا یعنی ایمان سے خالی تھا، کافر تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ ہم نے اس کو ایمان کی توفیق دے کر زندگی دے دی، اسلامی زندگی، کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی برابر نہیں، یہ دونوں کا تفاوت ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، یہ ہے نتائج مستفیدین وغیر مستفیدین من القرآن۔ وَجَعَلْنَا لَهُ اور ہم نے کر دیا اس کے لیے نوراً نور، یعنی نور ایمان، یمشی بہ فی الناس وہ چلتا ہے اس نور ایمان کے ساتھ فی الناس لوگوں میں۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے اس کو زندگی دی یعنی ایمان دیا، اور روشنی ایمان کی لے کر وہ لوگوں میں رہ رہا ہے، اسی سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اسی پر چلتا ہے۔ کمم مثلہ مثال کافر کی یا مثال جہلا کی۔ کمن کیا وہ شخص ہو سکتا ہے مثل اس کے کہ فی الظلمات جو اندھیروں میں ہے، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا نہیں ہے نکلنے والا منہا اس سے، بوجہ اناد اور ضد کے، یعنی اس سے وہ نکلنا چاہتا ہی نہیں ہے، اس کو انابت ہی نکلنے کی نہیں ہے۔ تو کیا یہ آپس میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً دونوں برابر نہیں ہیں نتائج کے لحاظ سے۔ کذالک زین للکافرین اسباب گمراہی، کذالک اسی طریقے سے زین للکافرین خوبصورت کر دیا گیا کافروں کے لیے ما کانوا یعملون، ما کانوا یعملون تزیین شیطانی، ما وہ کانوا یعملون جو کہ وہ کرتے ہیں۔ کفار کے لیے ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کے اعمال شیاطین کا اثر ہوتا ہے کہ وہ مزین ہو جاتے ہیں اور ان کو وہ اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، اس لیے اس وجہ سے ان کو کیا ہوگا بھائی، ایمان کی طرف آنے کی توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ اپنے کاموں کو، اپنے عقائد کو غلط سمجھتے نہیں۔ شیطان ان کو اچھا بنا کر بتاتا ہے کہ تم ہی تو بڑے صوفی ہو اور تم ہی تو بڑے باتیں ہوئے اچھے لوگ ہو، تمہاری ہر کارروائی کیا ہے، بڑی اچھی ہے، تو اس پر وہ پھر ڈٹ جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، یہ بھی ہے سبب گمراہی۔ یہ کذالک نہ ماننے کے مطلب یہ ہے کہ اسباب ہیں، وجوہات ہیں کہ نہ ماننے کی وجہ۔ کذالک اسی طرح جعلنا ہم نے کر دیا تھا فی کل قریۃ ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا بڑے لوگ جو کہ مجرم تھے، مجرموں کے بڑے مجرم ہم نے رکھے ہوتے ہیں ہر بستی میں، لیمکروا فیہا سرمایہ داروں کے کارنامے، تاکہ وہ بری تدبیریں کریں فیہا اس میں، دین کے خلاف، دین والوں کے خلاف ہیلہ بازی کریں، بری سوچ رکھیں، برے طریقے اختیار کریں۔ تو ہر دور میں ہر بستی کے اندر اللہ کہتے ہیں مجرموں کے کچھ سربراہ ہوتے ہیں اور وہ دنیا کے لحاظ سے بڑے ہوتے ہیں، اور وہی دین کے کیا کرتے ہیں، خلاف تدبیریں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے اور یہ جرم پھیلتا رہتا ہے۔ جس طرح انبیاء کی دعوت قرآن بیان کرتا ہے نا، نوح علیہ السلام نے دوسرے حضرات کہی تو آگے سے جواب آتا ہے قال الملأ الذین استکبروا من قومی، کہا اس بستی کے سرداروں نے، کہا اس قوم کے سرداروں نے۔ تو یہ ہے کہ اللہ ہر بستی میں بنا دیتے ہیں اکابر مجرمیہا مجرموں کے بڑے، مجرموں میں سے جو بڑے ہوتے ہیں وہ تو لیمکروا فیہا تاکہ وہ تکوینی بات ہوتی ہے کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں، دین کے خلاف وہ مکر کرتے ہیں۔ وما یمکرون الا بانفسہم، یہ ہے نتائج مکر مجرمین۔ وما یمکرون اور نہیں وہ بری تدبیر کرتے الا بانفسہم مگر اپنے ہی خلاف،
جو کچھ کرتے ہیں اس کا نقصان خود پاتے ہیں۔ کافر کی تدبیر، مجرم کی تدبیر اس کو خود کیا دے رہی ہوتی ہے؟ نقصان دے رہی ہوتی ہے۔ وما یشعرون، دوسرا نتیجہ، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے بوجہ جہالت، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ہمارا ہی نقصان ہوگا، تو بوجہ جہل کے وہ برے برے فیصلے کرتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، نمونہ مکر مجرمین۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، اور جس وقت آئے گی، آ جاتی ہے ان کے پاس، آیَةٌ، کوئی آیت بھی ہماری، جب بھی ان کے پاس کوئی ہمارا حکم آتا ہے، قالوا، شکوہ، تو کہنے لگتے ہیں، لن نؤمن، ہرگز ہم نہیں مانیں گے، حتیٰ نؤتی، یہاں تک کہ لایا جائے ہمارے پاس، مثل اس کے کہ ما اوتی رسول اللہ، جو دیا گیا اللہ کے رسولوں کو۔ جس طرح حکم وحی کا ان رسولوں پر آتا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے پاس بھی وحی آئے، اللہ کا فرشتہ آئے، یا اسی طرح ہمیں بھی آ کر کتاب دی جائے، صحیفہ دیا جائے، تب ہم مانیں گے، ویسے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ جن کو یہ رسول کہتے ہیں یا رسول اپنے آپ کا کہتے ہیں، یہ ہم سے سرداری میں دنیاوی لحاظ سے کیا ہے بھائی؟ کم درجے کے لوگ ہیں، تو پھر یہ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمارے پاس کیا آنی چاہیے تھی؟ وہی آنی چاہیے تھی، تب ہم مانتے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ ہے تردید مجرمین اور نبوت کے وابی ہونے کا بیان۔ نبوت جو ہے کسی کی بڑائی سرداری یا کسی کے زہد اور تقوی کی بنا پر نہیں دی جاتی، یہ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور وہی محل نبوت کو بہتر جانتے ہیں۔ کوئی کہے کہ میں عبادت ریاضت کر کے نبوت کا مقام پا لوں گا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ مقام صحابیت بھی نہیں پا سکتا۔ تو مقام نبوت تو اللہ رب العزت کی طرف سے وابی ہوتا ہے، اس لیے کہا اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، حیث و جہاں، محل، مقام، یجعل کہ رکھے، رسالتہ اس پر اپنی رسالت۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کو نبوت دی جائے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ یا دوسرا معنی کہ اللہ رسول کو وہاں ہی بھیجتا ہے اور وہی لوگ مانتے ہیں، یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ انہی کے لیے رسول مقرر کرتا ہے۔ اللہ عالم حیث، کس مقام کے لیے، کن لوگوں کے لیے اللہ رسول بنائے، اللہ خوب جانتا ہے، یا کس کو بنائے اس کو بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، نتائج مجرمین، سیصیب، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو، اجرموا جنہوں نے جرم کیا، صغار کیا پہنچے گی؟ صغار ذلت، یہ دنوی ذلت مراد ہے، دنوی سزا، عند اللہ اللہ کے ہاں، وعذاب شدید، عذاب اخروی، اور عذاب ہوگا سخت، بما کانوا یمکرون، سبب عذاب باسببیہ ہے، بوجہ اس کے کہ وہ جو مکر کرتے تھے، یہ برے فیصلے، برے مشورے جو دین کے خلاف، اہل دین کے خلاف کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور آخرت میں سخت عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، مستحقین ہدایت کا بیان۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، پس وہ شخص کہ ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے بارے میں کہ أن يَهْدِيَهُ، اس کو ہدایت دے، اس کو رہنمائی کرے، کس کی طرف؟ اسلام کی طرف۔ جس کے بارے میں اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس کو اسلام کی طرف ہدایت دیں، تو یشرح صدرہ للاسلام، کھول دیتے ہیں اس کا سینہ واسطے کس کے؟ اسلام کے۔ اب اسلام کو قبول کرنے کے لیے اس کو توفیق مل جاتی ہے، کس کو ملتی ہے؟ جو انابت کرتا ہے، اللہ اسی کے سینے کو کھولتے ہیں جو اس کی طرف انابت کرتا ہے، چاہت رکھتا ہے، طالب بنتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، محرومین عن القرآن کے نتائج، یا محرومین عن الہدایت کے نتائج۔ ومن، اور وہ شخص، یرد ارادہ کرے اللہ، ان یضلہ، یہ کہ اس کو گمراہ کرے، تکویناً،
یہ امر تکوینی ہے۔ تو یجعل صدرہ، اللہ کر دیتے ہیں اس کے سینے کو ضیقاً سخت، ضیقاً تنگ، حرجاً بہت زیادہ، حرجاً شدید تنگ، تاکید ہے ما قبل کے لیے، بہت سخت۔ کأنما یصعد فی السماء، یہ ہے گویا کہ چڑھنا ہے اس کے لیے آسمان میں۔ ایمان کو قبول کرنا، اسلام کی طرف آنا اس کے لیے ایسا مشکل ہے، یصعد گویا کہ بزور چڑھنا ہو کس میں بھائی؟ آسمان میں۔ تو جس طرح آسمانوں پر زور سے چڑھنا مشکل، اس طرح اس کو اسلام قبول کرنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، یہ ہے نتیجہ، پہلا نتیجہ تھا دنوی، دوسرا نتیجہ اخروی۔ اسی طریقے سے یجعل اللہ الرجس، کر دے گا اللہ، کرتا ہے اللہ الرجس عذاب، علی الذین، ان لوگوں پر لا یؤمنون جو کہ یقین نہیں کرتے، جن کو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہے تو عذاب کے اندر وہی مبتلا ہوں گے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، صداقت قرآن، اور ساتھ ساتھ لکھ لو تشریح صراط مستقیم جو موضوع میں لکھایا تھا۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، ہاذا کا مشار علیہ کیا ہے؟ تو عام مفسرین کہتے ہیں یہ اسلام، اوپر چونکہ اسلام کا ذکر ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ هَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ اسلام صراط مستقیم ہے۔ اور بات چونکہ پیچھے چل رہی ہے شرک فعلی کی تردید، تحریمات عباد کی تردید، تو مضمون کے لحاظ سے اشارہ ہے وہذا، یہ غیر اللہ سے، غیر اللہ کی الوہیت، غیر اللہ سے الوہیت کی نفی اور الوہیت کا اثبات صرف اللہ کی ذات کے لیے، تحریمات کے عباد کی تردید، تحریمات عباد کی تردید اور تحریمات الہیہ کا اثبات، یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ ہے راستہ تیرے رب کا سیدھا۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، شفقت خداوندی، تحقیق ہم نے کھول کھول کر بیان کیا ہے الآیات، آیتوں کو، کوئی خفا نہیں باقی چھوڑا، احکام ہم نے کھول کر بیان کیے ہیں۔ آیات سے مراد آیتیں یعنی احکام۔ لقوم یذکرون، مستفیدین، اس قوم کے لیے، یذکرون جو کہ سمجھنے والی ہے یا نصیحت پکڑنے والی ہے، یا یفقہون کے معنی میں ہے جو سمجھتے ہیں، ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ لہم دار السلام، نتائج مستفیدین، ان کے لیے گھر ہے سلامتی کا، مراد ہے جنت، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ نمبر 2 دوسرا نتیجہ، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہ اللہ ہی ان کا مددگار ہے، اللہ ہی ان کا دوست ہے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سبب بسبب اس کے کہ جو وہ کرتے تھے، ان کے اچھے اعمال، اچھے نظریات و عقائد کی وجہ سے اللہ ان کا دوست ہے، دنیا میں مددگار ہے، آخرت میں مددگار ہے کہ اچھائی کی طرف ان کی رہنمائی کر رہا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دار السلام ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یہ ہے تردید منکرین قیامت۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن کے یحشرہم، یوم مفعول فی ہے اور اس کا فعل محذوف ہے، اذکر، یاد کرو بھائی تم، کس دن کو یاد کرو؟ یوم، اس دن کو، کہ یحشرہم، کہ جمع کرے گا وہ اللہ ان کو جمیعاً، سب کے سب کو، اس دن کو یاد رکھو، بلاؤ نہیں، جس دن اللہ سب کو اکٹھا کرے گا۔ پھر کیا کہے گا؟ یا معاشر الجن، یہ ہے جنوں کا مکلف ہونا، کہ جن بھی مکلف ہیں اللہ کے احکام کے، وہ دنیا میں پابند ہیں جیسے انسان۔ یا معاشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد تحقیق، استکثرتم، بہت تم نے اکٹھا کر لیا، بہت طلب کیا تم نے، کثرت طلب کی تم نے، من الانس، انسانوں میں سے، انسانوں میں سے بہتوں کو تم نے اپنے ساتھ لگا لیا۔ استکثرتم مانا ہوگا بہت زیادہ تم نے مطالبہ کیا، بہت زیادہ تم نے طلب کیا، باب استفعال میں
طلب والا معنی ہوتا ہے، من الانس انسانوں میں سے۔ مطلب کیا ہے کہ تم نے بہت سارے انسانوں کو اپنے ساتھ لگا لیا، بہت سارے انسانوں کو اپنے ساتھ لگا دیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، یہ جنوں کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا مکالمہ۔ اب انہوں نے بہت ساروں کو لگا لیا، یعنی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو جنات کی پوجا کرتے تھے اور جنات سے ہی مدد مانگتے تھے، اور چلے جاتے جنگلوں میں تو وہاں جا کر یہ پکار کرتے تھے، اے اس وادی کے سردار ہماری حفاظت کرنا، یہ مراد ہوا کرتی تھی جنوں کی۔ اب آگے جنوں کے بارے میں وہ سورۃ جن میں بھی آتا ہے نا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ یعوذون برجال من الجن، جنوں سے کیا مانگتے تھے؟ پناہ مانگتے تھے۔ تو یہ ہے کہ جنوں نے یعنی شیاطین وغیرہ نے بہتوں کو اپنے ساتھ لگا لیا ہے۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے اولیاؤہم ان کے دوست جنوں کے، من الانس انسانوں میں۔ قال ماضی ہے لیکن یہ یقین کے لیے، تیقن کے لیے اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا ہے، معنی کریں گے مضارعہ والا۔ کل قیامت کے دن یہ کہیں گے وہ ان جنوں کے دوست انسانوں میں سے جو ہیں، کیا کہیں گے؟ ربنا استمتع بعضنا، یہ ہے اقرار جرم، اے ہمارے پروردگار، استمتع بعضنا، ہم نے نفع اٹھایا بعض نے ساتھ کس کے؟ بعض کے، ہم نے بعض سے نفع اٹھایا، جنوں نے انسانوں سے اور انسانوں نے جنوں سے نفع اٹھایا ہے۔ اب انسانوں کا نفع جنوں سے یہ تھا کہ ان سے پناہ مانگتے تو کہتے ہم یہ نفع اٹھا رہے ہیں، ان سے پناہ لے رہے ہیں، یہ ہمیں پناہ دیتے ہیں، یہ ہمیں فائدہ، یہ نفع اٹھایا ہے۔ اور جنوں کا نفع یہ تھا کہ جن اپنی جگہ پر خوش ہو جاتے کہ ہمیں یہ بڑا سمجھتے ہیں، ہماری اس میں کیا ہو گئی ہے؟ تعظیم ہو گئی ہے۔ جیسے کہ آج کوئی برا پیر ہو تو اس کے پاس نذرانہ لے جائے، اسی کے نام کی منت، اسی کے جا کر پاؤں کو چوما جائے تو وہ اور بڑا بن کے بیٹھتا ہے کہ بڑا مجھے فائدہ ہو گیا ہے، کہ پھر ساتھ فوٹو بھی لے لیتے ہیں کہ دیکھیں لوگ کس طریقے سے خدمت کر رہے ہیں۔ تو اپنی تعظیم کو، تو انسانوں کا نفع یہ ہے کہ وہ ان سے پناہ لینے میں کہتے ہیں ہم نے پناہ لے لی، اور جنوں کا نفع کیا ہے کہ ہماری اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا، اور اب ہم پہنچائے اپنے اس وعدے کو، الذی وہ کہ اجلت لنا، جو تو نے ہم کے لیے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اب تو آ گیا وہ قیامت کا دن جو تو نے مقرر کیا تھا، اس کو پہنچائے ہیں۔ قال النار مسواکم، نتائج مجرمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی، قال کا فاعل ضمیر ہے اللہ، آگے نہیں ہے قال النار کہ آگ نے کہا، آگے النار مسواکم علادہ جملہ ہے۔ قال یعنی قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ اس دن کہیں گے، یہاں بھی یہ ماضی بمانے کس کی ہے؟ مضارع کے۔ اللہ فرمائیں گے النار مسواکم، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، دوسرا نتیجہ ہمیشہ اس میں رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، مگر جو اللہ چاہے۔ اب جو اللہ چاہے تم ہمیشہ رہو گے، مگر جو اللہ چاہے تو کچھ نکلیں گے۔ شبہ یہ ہوتا ہے کہ کافر تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس نے تو وہاں سے نکلنا، تو الا ما شاء اللہ کا پھر کیا معنی ہوا؟ تو اس کا جواب کے لیے دو توجیہیں علماء نے کی ہیں۔ ایک الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، ولکن لم یشاء، لیکن اللہ چاہے گا ہی نہیں نکلنا، یہ عبارت علماء مخصوف نکالتے ہیں۔ مگر اللہ چاہے نکلیں لیکن اللہ چاہے گا نہیں، چونکہ اللہ چاہ چکا ہے کہ کافروں نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اللہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ خالدین فیہا ابدا۔ ایک تو یہ ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ الا ما شاء اللہ سے مراد ہے کہ مگر جو اللہ چاہے جہنم سے نکلیں گے۔ یہ نکلنا ہوگا کس کے لیے؟ گرم پانی کے لیے
نکلیں گے جہنم کی آگ سے پانی کے پینے کے لیے. آگے پانی بھی کیا ہوگا؟ آگ بنا ہوگا. یہ نکلنا مراد الا ماشاء اللہ یہ ہے. تو آگ سے نکل کر پانی کے پاس آئیں گے ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے. تو وہ پانی بھی تو کیا ہوگا؟ ایک قسم کی آگ ہوگا. حمیم، جس طرح کہ آتا ہے کہ وہ پیٹ کی انتڑیوں کو بھی کیا کرے گا؟ پگھلا کے. جہنمی میں ہوں گے لیکن آگ سے نکلیں گے کدھر؟ پانی کے لیے، اور گرم پانی پینے کے لیے. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکیم حکمت والا ہے، علیم جاننے والا ہے، جانتا ہے ہر ایک کے احوال کو. حکیم ہے سزا دینے میں نہ دینے میں، جس کو چاہتا ہے سزا، جس کو چاہتا ہے نہیں. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ، یہ بھی ہے نہ ماننے کی وجہ. نمبر 8 وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، 7ویں وجہ ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ. یہ ہے استدراج خداوندی اور نہ ماننے کی وجہ. کیوں نہیں مانتے یہ دنیا میں؟ اسی طریقے سے نولی بعض الظالمین بعضا، ہم نے پھیر دیا یا دوست بنا دیا بعض ظالموں کو بعض کا. بعض کے دوست ہیں، بعض کے ساتھ لگ جاتے ہیں. کیوں لگتے ہیں؟ بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو وہ کرتے تھے. چونکہ سارے بعض شرک کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے شرک کرنے والوں کے ساتھ مشترک ہو جاتے ہیں تو آپس میں دوستی بنا لیتے ہیں. پھر کہہ دیتے ہیں ہم تو پیر بھائی ہیں، ہم ایک مذہب والے ہیں، ہم ایک طریقے والے ہیں، ہم پیر بھائی ہیں. سارے مل کر پھر آپس میں دوستیاں قائم کر لیتے ہیں اور جتھا بنا لیتے ہیں. تو جس طرح یہاں پر یہ جتھا ہوگا نا، پھر وہاں بھی نولی بعض الظالمین بعضا، وہاں بھی بعض کو بعض کے ساتھ ہم ملا دیں گے بوجہ اس کے کہ جو وہ کرتے تھے. آخرت میں بھی جا اکٹھے ہوں گے. اگر دنیا میں اپنا جتھا بنایا ہے تو پھر وہاں بھی اکٹھے ہی جائیں گے. اومن کان میتن، کیا وہ شخص کہ جو تھا میتن مردہ، بے جان یعنی کافر، فاحییناہ، بس ہم نے اس کو زندہ کیا یعنی اسلام کی توفیق دی. وجعلنا لہ، اور ہم نے کر دیا اس کے لیے نور، روشنی، یمشی بھی، چلتا ہے اس روشنی کے ذریعے فی الناس، لوگوں میں، یعنی زندگی اس روشنی کے مطابق گزار رہا ہے. کمم مثل، اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو، نہ نکلنے والا ہو اس سے. اسی طریقے سے زین للکافرین، خوبصورت بنایا گیا کافروں کے لیے، ما اس کو کانوا یعملون، جو کہ وہ کرتے ہیں. وکذالک جعلنا، اور اسی کی جیسے ہم نے کر دیا، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر مجرمیہ، مجرموں کے بڑے مجرم، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس میں تدبیر کریں. یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے. وما یمکرون، اور نہیں وہ مکر کرتے مگر اپنے بارے میں. وما یشعرون، اور ان کو شعور نہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، اور جس وقت آئے ان کے پاس کوئی آیت بھی، قالوا، کہنے لگتے ہیں ہرگز نہیں ہم یقین کریں گے یہاں تک کہ لایا جائے ہمارے پاس مثل اس کے جو دیا گیا رسولوں کو اللہ کے. اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، حیث، جہاں رکھتا ہے وہ رسالت کو. سیصیب الذین، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا، صغار، کیا پہنچے گی؟ صغار، ذلت، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اور عذاب شدید سخت، بما، سبب اس کے کہ وہ مکر کرتے تھے. فمن یرد اللہ، پس جو شخص، وہ شخص کہ جس کے لیے ارادہ کرے اللہ ہدایت کا، کھول دیتا ہے اس کے سینے کو واسطے کس کے؟ اسلام کے. اور جو شخص، وہ شخص کے ارادہ کرے اس کے گمراہ کرنے کا، کر دیتا ہے اللہ اس کے سینے کو تنگ، حرجن، سخت، کأنما یصعد، گویا کہ اس کے لیے بزور چڑھنا ہے آسمانوں میں. اسی طریقے سے کرتا ہے اللہ عذاب ان لوگوں پر جو یقین نہیں کرتے. یہ صراط ہے رب، تیرے رب کا سیدھا. تحقیق ہم نے کھول کر بیان کیے اپنے احکام واسطے اس قوم کے جو کہ نصیحت پکڑتے ہیں یا سوچتے ہیں. ان کے لیے دار السلام، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے، مراد جنت، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، اور وہی اللہ ان کا مددگار ہے بسبب اس کے جو وہ کرتے تھے. اور اس دن کہ اکٹھا کرے گا وہ اللہ سب کے سب کو، کہے گا اللہ یا معاشر الجن، اے جنوں کی جماعت، یا یقالو، کہا جائے گا اے جنوں کی جماعت. تحقیق تم نے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا تھا، من الانس، انسانوں میں سے، یعنی اپنے ساتھ لگا لیا تھا. تمہاری پارٹی بڑی ہو گئی، اپنی بہت بڑی تم نے جماعت بنا لی تھی.
وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے اولیاؤہم ان کے ساتھی من الانس انسانوں میں، اے ہمارے پروردگار استمتع بعضنا نفع لے لیا تھا ہمارے بعض نے بعض سے، وبلغنا اجلنا اور ہم پہنچی ہمارے پاس یا ہم پہنچے اپنی اجل کو، الذی وہ اپنے وعدے کو، وہ وعدہ جو تو نے ہمارے لیے کیا تھا۔ قال اللہ فرمائیں گے النار مثواکم، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم لگا دیں گے یا پھیر دیں گے بعض ظالموں کو ساتھ بعض کے، یا دوست بنا دیتے ہیں بعض کو بعض کا، بسبب اس کے کانوا یکسبون جو کہ وہ کرتے تھے۔ اللہم صلی علی